اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ خلاق کائنات جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا، ہم نے آپ کو میانہ روی والی امت بنایا، درمیانی امت بنایا، یعنی افراط و تفریط جس امت میں نہیں ہے، نہ حد سے آگے بڑھنا ہے نہ حد سے کم ہونا ہے، یعنی کمی اور بیشی نہیں ہے، متوسط امت۔ درختوں کے اندر جو درمیان والا تنا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، درخت اسی پہ کھڑا ہوتا ہے، ارد گرد کی وہ ساری چیزیں تنا نہیں شاخیں کہلواتی ہیں، ان کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے، لیکن درمیان والا جو ڈال ہوتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں۔ سارا درخت اسی کے بل بوتے پر ہوتا ہے، اور تنے کے صدقہ سے شاخوں کو رزق ملتا ہے، اور تنے کو جڑوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ یہ وسط میں ہوتا ہے، یہ درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں امت وسطیٰ بنایا، ساری امتوں میں اعلیٰ ترین امت بنایا۔ عدل اعتدال سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے میانہ روی، درمیان میں کسی چیز کو لانا، اعتدال پہ لانا، نہ حد سے آگے بڑھنا نہ حد سے کم کرنا، میانہ روی کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ انصاف، نون صاد اور فا، نصف یا نصف جس کو کہتے ہیں آدھا، انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا برابر کر دینا، یعنی دونوں ترازو کے پلڑے برابر ہو جائیں۔ تو لسان المیزان، وہ درمیان والا کانٹا کہ جو درمیان میں ہوتا ہے، پلڑا جدھر جھکا ہو کانٹا ادھر اشارہ کر دیتا ہے، اس کو لسان المیزان یعنی ترازو کی زبان کہتے ہیں۔ وہ درمیان میں آ جائے تو دونوں طرف چونکہ برابر برابر کی چیز ہوگی، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ نہ کسی طرف زیادہ ہے نہ کسی قدر کم۔ اعتدال کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ پورا پورا کر دینا۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسطیٰ بنایا، عدل کرنے والی امت بنایا۔ نہ حد سے ادھر زیادہ کرتے ہیں نہ حد سے ادھر زیادہ کرتے ہیں۔ اس امت کا یہ وصف اعلیٰ رب کائنات جل وعلا نے جس کو عطا فرمایا، بہت ہی پسندیدہ وصف ہے، بہت ہی پسندیدہ وصف ہے۔ نہ تو کسی کی حد سے زیادہ یہ تعریف کرتے ہیں مبالغہ امیزی، یہ بھی حرام۔ نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ کسی کی توہین کریں، یہ بھی حرام۔ میانہ روی، جو جس لائق ہے اسے اس لائق ہی رکھتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے علی، تیرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا یہی ارشاد ہے کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ فریقین کی کتابوں میں لکھا ہے، یعنی دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ دونوں سے مراد کون ہے وہ آپ سمجھدار ہیں، میں جان بوجھ کے نام نہیں لیا کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا، اور خود اعلان فرماتے کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیم و توقیر کے اعتبار سے اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور کچھ نے یہودیوں نے اتنی تحقیر کی کہ ان کو حلال زیادہ نہ جانا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ صراط مستقیم پہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مرتبہ میں رکھا۔ علی فرماتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسی طرح میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے زیادہ بڑھا دیں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے زیادہ کم کر دیں گے۔ جو اعتدال پر ہوں گے صراط مستقیم پر وہی ہیں،
وہی سیدھے راستے پہ ہیں، جو مجھے میرے مرتبہ اور مقام کے مطابق سمجھتے ہیں وہی مجھے صراط مستقیم پہ ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ یہ امت وسطیٰ ہے۔ رب ذوالجلال نے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمیں اس محبوب مکرم کی امت سے پیدا فرمایا جن سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس دور میں میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان رنگوبو میں جلوہ فرما ہوئے تشریف لائے، وہ دور بڑا بھیانک دور تھا، بڑا ہی بھیانک دور تھا۔ اس کے تصور سے روح انسانی لرز اٹھتی ہے۔ ذرا غور کیجئے نا انصافی کی کس قدر معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ حد تجاوز کی گئی تھی کہ پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ کس قدر ظلم تھا، کس قدر نا انصافی تھی، کس قدر زیادتی تھی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بات کرتے حیا آتا ہے۔ باپ فوت ہو جاتا، باپ کے تحت کئی بیویاں ہوتی، مائیں ہوتی۔ اس زمانہ میں شادیاں زیادہ کرنے کا رواج تھا۔ یہ اسلام نے 4 تک کی پابندی لگا دی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ تمہیں پسند آئے تو نکاح کرو عورتوں کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، لیکن اگر ڈر ہو کہ انصاف نہ کر پاؤ گے پھر 1 کے ساتھ۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی بہت خواتین سے شادی کر لیتا، پھر ان کی لونڈیاں بھی ہوتی جو سینکڑوں تک پہنچ جاتی۔ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کی جائیداد تقسیم ہوتی۔ لڑکیوں کو تو کچھ نہیں ملتا تھا، لڑکیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ کبھی بھی نہیں دیا گیا تھا، لڑکوں کو جائیداد میں حصہ ملتا۔ باپ کا باغ تقسیم ہو جاتا، بھیڑ بکریاں تقسیم ہو جاتی، کھیت تقسیم ہو جاتے، درہم و دینار تقسیم ہو جاتے، پھر وہ مائیں بھی تقسیم ہو جاتی۔ بیٹوں کے حصہ میں 2 3 4 مائیں آ جاتی۔ معاذ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی ماؤں کو بازار میں بیچ دیتے۔ کس قدر ظلم تھا، کس قدر حد سے تجاوز انسان کر جاتا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں منو شاستر کا قانون نافذ تھا۔ منو شاستر، منو جی ایک ہندو متعصب ہندو ہے، وہ اس کی تصنیف ہے، اور اسی بدبخت نے بر صغیر پاک و ہند کے انسانوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ اور ہم جو بر صغیر سے یعنی ہندوستان سے پاکستان میں منتقل ہوئے، بر صغیر کے اندر ہی رہتے ہوئے ہمارے اندر بھی ذات پات آ گئی۔ یہ اعلیٰ ذات کا ہے، یہ ادنا ذات کا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ جملہ کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ذمہ دار ہے، یہ صاحب ثروت ہے، یہ کمی ہے، کمینہ ہے۔ یاد رکھیے کسی ایمان والے کو کمینہ کہنا حرام ہے۔ ایمان والے عزت والے ہیں، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ کسی ایمان والے کو کمی یا کمینہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ذات پات ہندوؤں میں منو شاستر نے پیدا کی تھی کہ سب سے بڑی عزت والا برہمن ہے اور سب سے زیادہ ذلیل شودر ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا اس موضوع پر جو تقابل ادیان کے موضوع پہ جب میں گفتگو کروں گا، میں کچھ بات کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ کا دورانیہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے، زیادہ تفصیل سے کسی موضوع پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ منو شاستر کے قانون کے مطابق میں ایک اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ منو شاستر کے قانون کے مطابق برہمن مادر پدر آزاد تھا، اسے ہر طرح کی آزادی تھی۔ اگر وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا تو اس کے بدلہ میں کسی برہمن کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ برہمن اس سے ماورا تھا، زیادہ سے زیادہ معمولی سزا دے دی جاتی یا کبھی اس کے عہدے سے اسے معزول کر دیا جاتا، جو کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر اس کا عہدہ اسے دے دیا جاتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ وہ بدکاری کرتا تو لوگ فخر کے ساتھ اس کی اس بدکاری کو قبول کرتے، اسے کوئی سزا نہ دی جاتی۔ لیکن اگر شودر برہمن لڑکی کی جانب دیکھ لیتا بری نظر سے
یا اس کا بدن اس کے بدن سے چھو جاتا، بری نظر سے نہیں، ہاتھ لگ جاتا یا بدن لگ جاتا، لڑکی کے بدن کے ساتھ اس شودر کو قتل کر دیا جاتا۔ برہمن مالا جپتا، اپنے وید، وہ جو ان کی مذہبی کتاب ہے وہ پڑھتا، اور شودر کے لیے حکم کیا تھا؟ شودر پڑھنا تو درکنار، اگر یہ شک پڑ جاتا کہ برہمن اپنی مذہبی کتاب پڑھ رہا تھا، شودر نے اس کی آواز سن لی ہے، غور کیجئے، شودر نے اس کی آواز سن لی ہے، تو شودر کو پکڑ کر اس کے کان میں سیسا، جس کو اب سکہ پنجابی میں کہتے ہیں، سیسا گرم کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جاتا۔ وہ بیچارہ شدت درد سے تڑپتا، بے ہوش ہو جاتا، اور وہ سیسا کبھی بھی نکالا نہ جا سکتا، یا گرم تیل کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جاتا۔ اگر وہ کوئی ایسا جملہ زبان سے کہہ دیتا جس سے محسوس ہوتا کہ شاید اس سے برہمن کی توہین کی ہے، یہ برہمن کے شایان شان نہیں، اس سے بد زبانی سے کام لیا، تیز زبانی سے اونچی آواز میں برہمن کے سامنے بولا ہے، اس کو پکڑ کر اس کی زبان کاٹ دی جاتی اور کہا جاتا یہی قانون ہے، یہ اصول ہے۔ یہ طبقاتی جو فرق تھا، یہ منوشاستر نے بر صغیر پاک و ہند میں پیدا کر دیا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ دین سماوی کے دعوے دار یہود و نصارہ نے بادشاہوں کے کہنے پر اللہ کی کتابوں میں ترامیم کر دیں، ان میں تبدیلی کر دیں۔ اللہ فرماتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ارے بدبختو، دنیا کا مال لے کر میرے احکامات میں تبدیلی نہ کرو، یہ جرم علماء یہود نے کیا۔ تورات میں رب کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر موجود تھا، میرے نبی شفیع معظم رحمت عالم نے تورات سے ثابت کر کے ان کو دکھایا تھا، جب کہ بارگاہ رسالت باب ایک مقدمہ پیش ہوا تھا کہ ایک مرد اور عورت نے گناہ کا کام کیا تھا، یہ دونوں شادی شدہ تھے، مقدمہ میرے نبی کے دربار مقدس پہ پیش ہوا۔ یہودی جو کہ مدینہ طیبہ کے باشندہ تھے اور میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم اس سلطنت کے سربراہ تھے، اسی لامحالہ مقدمہ بارگاہ اقدس پہ پیش ہوا۔ یہودی علماء بھی آ گئے، یہودی علماء نے کہا جی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، مگر فیصلہ وہ کیجئے جو ہماری کتاب کے مطابق ہے، تورات کے مطابق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صاحب ثروت گناہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس کا منہ کالا کیا جائے گا، یا بعض اوقات اس کو گدھے پہ بٹھا کے ایک آدھ چکر دے دیا جائے گا، اس کے سوا اور کوئی بھی سزا نہیں۔ میرے نبی فرمان گے نہیں، ایسے نہیں ہے، سزا تورات کے اندر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت یہ جرم کریں تو دونوں کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ غلط ہے۔ میرے قریب فرمانے کے تورات لے کے آؤ اور اپنا بڑا عالم لے کے آؤ۔ ابن سوریہ جو ان کا بڑا عالم تھا وہ بھی آ گیا، تورات بھی آ گئی۔ میرے قریب نے فرمایا اس کو پڑھ، متعلقہ باب جو ہے وہ سنا مجھے، اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آیات جس پہ رجم کا حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ لیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ قریب عبداللہ ابن السلام سے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیا بارکہ تھی کہ زانی کو رجم کیا جائے گا۔ انہوں نے تبدیل کر دی تھی آیا بارکہ۔ جب شہزادوں نے، امیر زادوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی تو علماء یہود نے تورات کا قانون ہی بدل دیا۔ ظلم، تعدی حد سے زیادہ تھی۔ امراء کے لیے اور قانون تھا، غرباء کے لیے اور قانون تھا۔ میں بات نمرود کی نہیں کر رہا، بات شداد کی نہیں کر رہا، بات فرعون کی نہیں کر رہا، وہ تو خود کو رب کہلواتے تھے اور ان کا خیال تھا ہم رب ہیں اور باقی سارے کے سارے دنیا والے ہماری عبادت کرنے والے ہمارے بندے ہیں، اور رب کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اسی لیے نمرود نے کہا تھا نا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ اس لیے نمرود نے کہا تھا میں بات نمرود کی نہیں کر رہا، شداد کی نہیں کر رہا، فرعون کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب میرے کریم آقا رسول اللہ جان رنگو میں تشریف لائے۔ ایران میں ساسانیوں کی حکومت تھی، وہاں انہوں نے ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا جس میں ایک گھوڑے پر ہرمز سوار ہے اور ساسانیوں کا جد امجد سوار ہے۔ ہرمز ان کے نزدیک وہ دیوتا ہے جو رب کا اوتار ہے، اور اس تصویر میں، اس بت میں ہرمز
ساسانیوں کے جد امجد کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال رہا ہے حکومت و سلطنت کی۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ اللہ نے بادشاہت ساسانیوں کو عطا فرما دی ہے اور ساری دنیا کی غلامی ان کے غلاموں میں رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ خود کو بادشاہ کہلوانے والا شہنشاہ کہلواتا تھا۔ یاد رکھیے، ایک شاہ ہوتا ہے، ایک شہنشاہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں شہنشاہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے۔ شہنشاہ کا معنی ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ مطلقاً ایک بادشاہ ہوتا ہے، شاہ ہوتا ہے، ایک شہنشاہ ہوتا ہے۔ شہنشاہ کا معنی ہوتا ہے شاہوں کا شاہ، اور یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب العزت ہے۔ بہرحال وہ خود کو شہنشاہ کہلواتا اور لوگ اس کو رب مانا کرتے تھے۔ میرے نبی کے دربار مقدس میں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا جب خسرو پرویز کے حکم سے 2 پہلوان حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، داڑھی منڈوائی ہوئی تھی۔ تو میرے کریم آقا نے اظہار نفرت فرمایا تھا، تمہیں اس چیز کی اجازت کس سے دی ہے؟ تمہیں کس سے حکم دیا کہ داڑھی منڈوا لو، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لو، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ڈال لو، اپنے گلے میں سونے کے ہار ڈال لو، یہ ریشم کا لباس زیب تن کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ تو ان کا جواب تھا ہمارے رب نے۔ رب سے مراد کون تھا؟ جو ان کا بادشاہ تھا۔ تو میرے کریم نے جواب میں فرمایا تھا مگر میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا کہ مونچھوں کو بس کر لو، داڑھی کو بڑھاؤ، یعنی یہ چیزیں استعمال نہ کرو۔ یعنی میرے نبی نے رب کائنات کا ذکر کیا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کا ذکر کیا، ان کے نزدیک رب تھا۔ اور جب میرے کریم آ کر سلربی شفیع معظم رحمت عالم کا خط اس بدبخت کے پاس پہنچا تھا تو اس خبیث نے جو جملے ادا کیے تھے اس کا مفہوم یہ بنتا کہ میرا بندہ ہو کر اپنے نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ یعنی ان کے تکبر، ان کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ خبیث خود کو رب خیال کرتے تھے اور دوسروں پہ ظلم و ستم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور دوسرے خاموشی کے ساتھ ظلم اس لیے سہ رہے تھے کہ ان کا خیال تھا میں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ جس طرح جانوروں کو، مرغی وغیرہ کو پیدا کس لیے کیا گیا کہ ایک انسان ذبح کر کے اس کو کھا لے۔ مرغی جانتی ہے کہ میری مقدر میں ذبح ہونا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر اس کو ذبح ہونا ہے۔ اس طرح لوگ سمجھتے تھے یہ بادشاہ جو ہیں یہ مطلق العنان ہیں، ان کی کوئی بھی لغام نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم ان کے بے دام غلام ہیں، چاہیں تو ہمیں رکھیں، چاہیں تو ذبح کر دیں۔ یہی حال روم کا تھا۔ خطہ عرب کی حالت بھی کچھ اس سے بیگانہ نہ تھی، قوانین جدا جدا تھے اعلی اور ادنا کے لیے۔ انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، معاذ اللہ تعالیٰ غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، لڑکیاں اور لڑکے بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیے جاتے اور خریدار گاہک ان منڈیوں میں آتے۔ جس طرح آپ جانور کو ٹٹول کر ایک قصاب دیکھتے ہیں اس پہ گوشت کتنا ہے، میں اس کی کیا قیمت لگاؤں، اس طرح لڑکے اور لڑکیوں کو ٹٹولتے تھے لوگ کہ یہ کتنا طاقتور ہے، میں کام کاج کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ پھر ان لڑکے اور لڑکیوں کو خرید کر اپنے گھروں میں لے جاتے۔ وہ ان کے ہاں اسی طرح زندگی بسر کرتے جس طرح جانور زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ان کو آقا چاہے تو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں، ناراض ہو جائیں جی چاہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں، جی چاہے تو اس کی زبان کاٹ دیں۔ کتنی وہ نیک بخت خواتین تھیں، غلام کنیزیں جو میرے نبی پر ایمان لے کے آئیں، اور بدبخت کافروں نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں گرم کر کے پھیر کر ان کو نبی نہ کر دیا تھا۔ یعنی ان کو کھلی اجازت تھی کہ اپنے غلام کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ پہ جب ان کا آقا امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، یہ 2 بھائی تھے، ظلم کرتے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے منع کیا تھا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ ہمارا غلام ہے، ہم جو چاہیں سو کریں، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اگر تجھے اس کا اتنا درد ہے تو تو خرید لے۔ تو پھر آپ ان کو خرید لیا تھا۔ یعنی غلام آقا کے سامنے اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس کا جانور ہے، چاہے تو ذبح کر لے، چاہے تو اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے۔ یہ زمانہ تھا۔
میرے کریم آقا رسول اللہ نے انسانیت کو عظمت کی بلندی تک پہنچا دیا۔ میرے نبی نے جس کی انسانیت کے سر پر رحمت و کرم کا ہاتھ رکھ دیا، بیٹیوں کی عزت بڑھا دی، خواتین کسی کو ماں کی شکل میں پیش کر دیا، کس کا درجہ کتنا زیادہ ہے، اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے، اس کا چہرہ دیکھنا تیرے لیے حج کے برابر ثواب ہے۔ کسی کو بیٹی اور بہن کی شکل میں عطا فرما دیا کہ اگر تو ان کی پرورش کرے گا، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ موضوع تبدیل ہو جائے گا میرا اگر میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو کروں۔ میرے نبی نے عدل و انصاف کا وہ سکہ بٹھا دیا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اور یہ کتنا عرف اعلیٰ ایک عمل ہے کہ بدترین کافر بھی اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی عدل کا نام دے کر کرتا ہے۔ یعنی عدل اتنی عرف اور اعلیٰ شے ہے کہ ایک ظالم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں عدل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ عدل نہیں کر رہا ہوتا، وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ کفار مکہ میرے کریم آقا کے مخالف ہو گئے، انہوں نے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر ایک فیصلہ کیا، دارالندوہ میں کمیٹی گھر میں فیصلہ کیا کہ ایک بڑا دانا ان کے نزدیک دانا، ان کے نزدیک عقل مند، ان کے نزدیک صاحب فہم و شعور، ان کے نزدیک بڑا بات کرنے میں ماہر، ان کے نزدیک امیر ترین آدمی، کافروں کے نزدیک عزت والا آدمی ولید بن مغیرہ، ہمارے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں ہے، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی بکنے والا وہ پرلے درجے کا ذلیل ہے، کافروں کے نزدیک اس کی عزت تھی، بڑی عزت تھی، اتنی عزت تھی، اتنا امیر تھا کہ ہم لوگوں کے بت کسی کا زیادہ سے زیادہ ہوگا، کانسی کا، چاندی کا، امون پتھر اور لکڑی کے بت تھے۔ ولید بن مغیرہ کا بت سونے کا بت تھا۔ حرم کعبہ کی تعمیر میں اس سے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور حرم کعبہ کی چھت کا سارا خرچہ اس تنہا نے برداشت کیا تھا۔ گویا ایک ایسا شخص جو ان کے نزدیک بڑی عزت والا تھا، اس ولید بن مغیرہ کو میرے نبی کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ ان کو کچھ منا کے آؤ، تم بات کرنے کے بڑے دھنی ہو، بڑے ماہر ہو، بات کرتے ہو تو مد مقابل پہ چھا جاتے ہو، تمہاری بات کا جواب دینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، جاؤ ان کو لاجواب کر کے ان کو منا کے آؤ کہ ہماری بات مان لیں۔ ولید بن مغیرہ میرے نبی کے دربار عطر میں حاضر ہوا، لمبی حدیث سے لمبا واقعہ ہے، میں سارا عرض نہیں کروں گا، اس سے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ پھر وہ جب میرے نبی فرمائیں گے تو کہہ چکا، چپ ہو گیا، جب وہ فرمانے لگے جو کچھ تو نے کہنا تھا کہہ دیا، اس نے کہا جی میں نے کہہ لیا، اب تم جواب دو۔ تو میرے نبی نے آیا بارکہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیا بارکہ نازل تلاوت فرمائی تو ولید بن مغیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اس سے اپنی دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ٹیک لگا کہنے لگا بھتیجے دوبارہ پڑھ، جو کچھ تو نے پڑھا ہے دوبارہ پڑھ۔ میرے نبی نے دوبارہ پڑھا تو ولید بن مغیرہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، میرے نبی کو مخاطب ہو کے جو کچھ اس نے کہا مفہوم بنتا ہے، کہنے لگا مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم تیرا کلام بہت ہی شیریں ہے، بڑا میٹھا کلام ہے تیرا۔ یہ وہ درخت ہے جس کا تنا بڑا مضبوط ہے، جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، جس کی شاخیں بڑی بارآور ہیں، جس کے پتے سرسبز و شاداب ہیں، وہ درخت ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، میں دوبارہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ولید تو گھر ہمارے پاس آیا نہیں ہے، وہ تو گھر چلا گیا، انہوں نے خیال کیا شاید اس پر بھی رسول رحمت کا معاذ اللہ، وہ تو جادو کہتے تھے نا، جادو چل گیا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ بھی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ بدترین خبیث انسان ابو جہل، وہ اٹھا کہنے لگا میں منا کے لاتا ہوں۔ بکار ترین انسان شیطان کا چیلا کے دروازے پر گیا، دروازہ کٹکھٹایا، ولید کا چہرہ اڑا ہوا تھا، میرے نبی کی گفتگو سن کے اس پہ ہیبت طاری ہو چکی تھی،
آیا مبارکہ نے اس پر اتنا اثر کیا تھا اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ باہر نکلا تو ابو جہل اسے کہنے لگا اے سردار مکہ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ ولید نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ الجھو۔ وہ جو گفتگو کرتے ہیں نا بڑی اعلیٰ گفتگو ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، معلوم نہیں وہ کیسا کلام ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا ہے۔ کہنے لگا چندہ لینے میرے پاس آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں چندہ لینے نہیں آیا، وہ چندہ تیرے لیے جمع کر رہے ہیں۔ تو ولید غصہ میں آ کہنے لگا میرے لیے؟ انہیں پتہ نہیں کہ پورے خطہ عرب مجھ سے بڑھ کر امیر کون ہے، میں تم سب سے بڑھ کر امیر ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، لوگوں کا خیال ہے شاید تجھے میرے نبی کا نام لے، کہنے لگا اس کے ٹکڑے پسند آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ جعلی غیرت کی وجہ سے غصہ میں آ گیا، کہنے لگا نہیں، ابو جہل کہنے لگا پھر لوگوں کے ساتھ ان کی توہین کر۔ پھر اس سے بکواس بکی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مدثر شیفہ میں فرما رہا ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے تفسیر کو پڑھنے کا تو سورہ مدثر شیفہ کی تلاوت کر لیں، رب کائنات کے ارشادات عالیہ وہاں آپ ملاحظہ فرما لیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ عدل اور انصاف اس قدر عرف اور اعلیٰ ہے کہ بدترین کافر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد گرامی قدر فرمایا اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اس جہان میں جہاں ظلم، جور، زیادتی حد سے تجاوز کر گئی ہے اور ظلم کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، غریبوں کو معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ یہودی ان پڑھ لوگوں کا مال کھانا اپنا حق سمجھتے تھے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ کس قدر وہ ظالم لوگ تھے کہ اپنے ظلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر دیتے کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ پڑھے لکھے ان پڑھوں کا مال کھا جائیں، عمرا غریبوں کو لوٹ کے کھا جائیں، جس طرح آج بھی بعض علاقوں میں کیا جاتا ہے کہ اس علاقہ میں بیچارہ کوئی جو قبائلی علاقے ہیں بیچارہ کوئی غریب تھوڑے پیسے کما لیں تو امیر اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے کہیں میرے برابر نہ آ جائے۔ یہ رویہ اس زمانہ میں عروج پر تھا۔ رب کائنات جل مجد کریم نے اس جو طبقاتی تقسیم تھی، غلام بنایا جاتا تھا انسانوں کو، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا، عرف اور اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ رب کائنات نے میرے نبی کو ارشاد میں محبوب تم کائنات میں ایک اعلان کر دو، خطہ عرب میں نہیں پوری دنیا میں یہ اعلان جو میرے نبی نے فرمایا تھا الحمدللہ تعالیٰ آج پوری دنیا میں یہ اعلان سنائی دے رہا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد گرامی قدر فرمایا ان کو فرما دو، میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم نے انصاف کا وہ بول بالا فرمایا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم آقا نے کفار مکہ کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے، جب کفار مکہ سارے کے سارے ایمان تو نہ لائے تھے، ان میں بہت سارے ابھی تک کافر تھے، میرے نبی نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کعبۃ اللہ ہمارے نزدیک بھی اس وقت کافروں کے نزدیک بھی سب سے زیادہ عزت والی عمارت تھی۔ حرم کعبہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نا، کافروں کے نزدیک بھی سب سے زیادہ عزت والی عمارت تھی۔ جب حرم کعبہ کو سر نو تعمیر کیا گیا، میرے کریم آقا نے ابھی زندگی کی 25 بہاریں دیکھی تھیں، تو آپ کے علم میں ہے مشہور واقعہ ہے کہ حرم کعبہ کے کونے میں حجر اسود لگانے کے لیے ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر کسی قبیلے والوں نے تلواریں نکالی تھیں کہ حرم کعبہ کے کونے میں حجر اسود لگانے کا شرف، یہ سعادت ان کے حصہ میں آئے، یعنی حرم کعبہ ان کے لیے اتنی عزت والا تھا۔ وہ حرم کعبہ کا طواف کرتے تھے، حرم کعبہ کو چومتے تھے، اسی عزت کی بنا پر انہوں نے حرم کعبہ میں اپنے معبودان باطلہ بت رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ مبارک پتھر جس پر آپ کے مبارک قدم لگے ہوئے تھے، ان گھڑوں میں پانی ڈال کر نکال کر پیتے اور بیمار شفا پایا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک حرم کعبہ ایک عظیم ترین اور بڑی عزت والی عمارت تھی۔ میرے نبی نے حضرت بلال کو حرم کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔
ان کے نزدیک غلام معاذ اللہ بھیڑ بکریوں سے بھی حقیر تھے، جانور سے بھی حقیر تھے، بلکہ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ کسی کی اونٹنی مادہ بچے کو جنم دے دیتی، اونٹنی کو جنم دے دیتی، وہ خوش ہو جاتے کہ 2 اونٹنیاں ہو گئیں۔ کسی کی بکری مادہ بچے کو بکری کو جنم دے دیتی، کسی کی بھیڑ کو جنم دے دیتی، وہ خوش ہو جاتے کہ مؤنث پیدا ہوئی، 2 بیڑے ہو گئی ہیں، 2 بکریاں ہو گئی ہیں۔ لیکن کسی انسان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، ماں کسی بیٹی کو جنم دے دیتی، کئی دفعہ ماں کو بھی گھر سے نکال دیتے، بیٹی کو بھی ذبح کر دیتے۔ کتنا ظلم تھا اس زمانہ میں۔ میرے نبی نے حضرت بلال کو حرم کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، میں چھت پر چڑھ کر بلال تم اذان دو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جسم بڑا پتلا اکیرا سا جسم تھا، رنگ کالا تھا، حرم کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے۔ جب چھت پہ چڑھ گئے تو سرداران مکہ صحن حرم میں موجود تھے، ابھی تک کوئی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو لرز گئے، یہ کیا ہوا؟ اتنے عزت والے مکان کی چھت پر ایک کالے کلوٹے غلام کو چڑھا دیا گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں مثال نہیں دے سکتا، جس طرح کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن پاک کو زمین پہ رکھ دیا گیا، ہم برداشت نہیں کرتے کہ اس کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کو زمین پہ رکھنا ہم برداشت نہیں کرتے، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی حرمت ہماری نگاہوں میں ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں حرم کعبہ کی کہنے کہ حرم کعبہ پر ایک غلام چڑھ گیا، اس کی یہ جرت۔ جس طرح آج حرم کعبہ کے اندر جانے والا اپنے آپ کو بڑا سعادت والا خیال کرتا ہے، کعبہ کی چھت پر چڑھنا کچھ کم سعادت نہ تھی، غلام چڑھ گیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو کافروں میں ایک سردار جس کا نام عطا بن اسید تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا ابا یہ کریم منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ اگر میرا ابا یہ منظر دیکھ لیتا کہ کعبہ کی چھت پر ایک کالا کلوٹا غلام چڑھا ہوا ہے تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا، وہ بے ہوش ہو جاتا یا اس کی طبیعت کتنی خراب ہو جاتی۔ اللہ کا شکر ہے میرا ابا یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ اور دوسرا کافر حارث بن حشام کہنے لگا معاذ اللہ، اس کالے کوے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اس کے بعد اس سے جو الفاظ کہیں میں سیدنا بلال کے لیے وہ جملے نہیں کہہ سکتا، اس سے بکواس کے کہا۔ پھر میرے نبی کا نام لے کے لگا محمد کو اس کے سوا کوئی اور نہ ملا تھا۔ اس نے ان کی شان میں بدترین گستاخیاں بکیں۔ اور سہیل بن عامر، وہ جو مقام حدیبیہ میں میرے نبی کے مد مقابل صلح کے لیے آیا تھا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، یہ کہنے لگا، لرز گیا تھا یہ بھی، کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کو شاید یہی منظور ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کہ ایسے میں لفظ نہیں کہہ سکتا، میں کم از کم لفظ بولنا بھی چاہوں تو پھر بھی حضرت بلال کے شایان نشان نہیں ہے۔ اس سے آپ کی طرف بری چیز کی نسبت کر کے کہا اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کو منظور ہے کہ ایسے لوگوں کو حرم کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا اور ہمیں یہ برا منظر دیکھنے کے لیے آج تک زندہ رکھا۔ گویا وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ کسی غلام کو حرم کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا جائے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، ہمارے نبی نے ایسی تربیت ہماری فرمائی۔ ہم اس غلام کو جو حرم کعبہ کی چھت پہ چڑھا تھا، میرے نبی کا غلام تھا، حضرت بلال میرے نبی کے غلام تھے، ہم ان کے نالان مقدس کی خاک کے ذرات کو چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقا نے ہماری یہ تربیت فرما دی۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، میرے نبی نے ایسے ماحول میں وہ نظام عدل نافذ فرمایا کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے موقع پر بارگاہ ساتھ امام ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ یہ تھا بنی مخزوم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ قریش کی شاخ تھی۔ ابو جہل کا تعلق بنو مخزوم کے ساتھ تھا، فاروق اعظم کے ننہال بنو مخزوم میں ہیں، اور یہ سردار قبیلہ تھا۔ جس طرح قریش میں بنو ہاشم سردار قبیلہ تھا، بنو مخزوم بھی ایک سردار قبیلہ تھا،
اور اس کی سرداری ابو جہل کے پاس تھی، وہ تو قتل ہو گیا تھا، پھر اس کی نسل میں بعد میں اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ وغیرہ، بنو مخزوم بڑی عزت والا ایک قبیلہ سمجھا جاتا تھا قریش میں۔ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت الاسود تھا، اس نے کسی کا زیور چرا لیا، مقدمہ بارگاہ بے کس پناہ میں پیش ہو گیا۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فیصلہ فرمانا تھا جس کا ذکر میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، والسارق والسارقہ، جس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے، میرے نبی نے وہی فیصلہ فرمانا تھا۔ لوگوں کو علم تھا اب اس معزز خاتون کے اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قبیلے کی عزت خاک پہ مل جائے گی۔ قریش میں یعنی قریش کی ساری شاخوں میں بنو ہاشم کے بعد ان کو عزت حاصل ہے، سب سے زیادہ عزت بنو ہاشم کو حاصل تھی، یہ ارم کعبہ کے متولی تھے۔ بنو ہاشم کے بعد بنو مخزوم کو عزت حاصل ہے، اور یہ ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے اس قبیلوں کو دنیا میں ذلیل سمجھا جائے گا، چوروں کا قبیلہ کہا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس بات کو یہی دبا دیا جائے۔ بنو مخزوم کے افراد ان لوگوں کے ہاں آئے جو مدعی تھے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، جن کا زیور چوری ہو گیا تھا، ان کو آ کے کہا مجھ سے کئی گنا زیادہ زیور تم کو دینے کو تیار ہیں، یعنی بہت سارا سونا اور چاندی ہم تمہیں دے دیں گے، تھوڑے سے زیور کے بدلہ میں اپنا مقدمہ واپس لے لو، اپنا مقدمہ واپس لے لو۔ وہ مان گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں، اگر رسول رحمت مقدمہ کا فیصلہ نہیں فرماتے، اجازت دیتے ہیں صلح کرنے کی، ہم تیار، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے انکار فرما دیا۔ یاد رکھیے اگر صلح پہلے ہو جاتی، مقدمہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے وہ صلح کر لیتے تو کر لیتے، لیکن جب مقدمہ بارگاہ اقدس پہ پیش ہو گیا اب ان کا اختیار ختم ہو گیا۔ یہ جو صلح ہوتی پہلے ہوگی، پھر بعد میں نہیں صلح کی اجازت، پہلے معاف کر دیتے کر دیتے، لیکن اب مقدمہ تو میرے نبی کے دربار میں پیش ہو گیا تھا، اب ان کا اختیار ختم ہو گیا، اختیار اب میرے نبی کا ہے۔ میرے نبی نے انکار کر دیا کہ اب اجازت صلح کی نہیں ہے۔ انہوں نے بطور سفارشی میرے کریم آقا کے محبوب ترین صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، جو بارگاہ ساتھ باب میں ہماری سفارش کر دو، حضور بات مان لیں، ہم صلح کا لیتے ہیں۔ حضرت اسامہ حاضر ہوئے، میرے کریم آقا اتنے ناراض ہوئے کہ اسامہ لرز اٹھے، فرمایا کہ اسامہ حدود الہیہ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو۔ حضرت اسامہ نے فوراً نگاہیں جھکا لی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، میں نے غلطی کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ممبر بچھواؤ، ممبر بچھوایا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ میرے کریم آقا نے جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس کا یہ جملہ مفہوم یہ بنتا ہے، وہ لوگوں سنو، پہلے قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا جب میں کوئی بڑا کوئی جرم کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، اگر کوئی غریب جرم کرتا تو پھر سزا نافذ کر دی جاتی۔ مجھ کو میرے اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ بنت المخزوم ہے نا جس سے چوری کی، اس کے بعد میرے نبی نے اپنے خاندان کی اس عزت والے، اس عظمت والے، اس شرف و کرامت والی ہستی کا نام لیا کہ جن کے قدموں پر میری ماں میرے باپ کی جان بھی قربان ہے اور ان کی عزت بھی قربان، اس ذات کا نام لیا جو اعلیٰ ترین شخصیت تھی۔ فرمان لگے اگر وہ چوری کرتی ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دیتا، چنانچہ سزا نافذ کر دی گئی اور ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہی وہ عمل تھا جس سے کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے میرے نبی کے ارشادات عالیہ پر یوں ہی عمل کیا۔ زمانہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، آپ امیر المومنین کے منصب عظیم پر فائز تھے۔ آپ نے اپنے ماتحت حضرت قاضی شریح کو جج مقرر کیا تھا۔ قاضی اس زمانے میں جج کو کہتے تھے، آج کل ان کو قاضی کہنا، آج کل کی کچہریوں کو عدلیہ کہنا میرے خیال میں لفظ عدل کی توہین ہے، یہ عدلیہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ جب ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ کر
گردن کے پیچھے باندھ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا تم کیا کیا کرتے تھے۔ میں ایک بات دہراؤں گا، شاید یہ بات کہیں کسی تک پہنچ جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دربار مقدس میں ہدہد حاضر ہوا تھا، جس سے قصور سرزد ہوا تھا، تو آپ نے ہدہد کے سر کو پکڑ کر اپنی جان میں کھینچا تھا۔ ہدہد جانور ہے، سلیمان جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ ہدہد نے جرأت کر کے کیا، حضور یاد رکھیے آج میں آپ کی حضور حاضر ہوں، کل آپ نے اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے، اس وقت کو بھی یاد کر لیجئے۔ آج کا جج یہ جان لے کل کو اس سے اپنے رب کی حضور حاضر ہونا ہے، پھر تیری یہ خاندانی، یہ رشتہ داریاں، تیرے یہ تعلقات، یہ رشوتیں، یہ چور بازاریاں، یہ مکاریاں، تیری یہ چال بازیاں، تیری یہ دہشت گردیاں اللہ کے دربار میں نہیں پیش کی جائیں، نہیں سنی جائیں گی، اور تجھے وہ سزا دی جائے گی جس کا تو مستحق ہے۔ وہ عدل کرنے والے تھے حضرت قاضی شرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم بڑی جلدی غریب کو گرفتار کرتے ہیں اور امیر کو استثناء دے دیتے ہیں، اس کو کچہری میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گھر بیٹھا رہے اس کو استثناء ہے، اور نہیں یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ میں بات ظالموں کی نہیں کر رہا، سنیے عدل والوں کا عالم کیا تھا۔ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی، حضرت سیدنا علی مرزا نے دیکھا وہ زرہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا یہ زرہ تو نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کسی کو ہبہ نہیں کی، میں نے کسی کو بیچی نہیں ہے، تو نے یہ زرہ کہاں سے لی ہے؟ وہ جواب نہ دے پایا۔ آپ نے زرہ اس سے چھینی نہیں، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ وہ یہودی تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، اگر آپ چاہتے تو زرہ چھین سکتے تھے، چھینی نہیں زرہ۔ قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، میری زرہ گم ہو گئی ہیں، میں نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی ہے، نومینیٹ کر دیا شخص کو، زرہ اس سے چرائی ہے، میری زرہ مجھے واپس دلوائی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امیر المومنین اپنے نوکر، قاضی شرح امیر المومنین کے نوکر اور غلام ہیں، ہم سارے کے سارے امیر المومنین علی المرضا کے غلام ہیں، ان کے نوکروں کے نوکر۔ حضرت قاضی شرح حضرت علی سے کمال درجے کی محبت کرنے والے ہیں، جانتے ہیں ان کا مرتبہ۔ میرے نبی فرماتے من کنت مولا فہذا علی و مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کے علی بھی آقا ہیں۔ وہ جانتے ہیں میرے آقا ہیں، میرے آقا نے میرے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے کہ میری زرہ فلاں کے پاس ہے۔ عین ممکن تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا ابھی میں اس کو گرفتار کروا دیتا ہوں، وہ زرہ واپس لے دیتا ہوں۔ علی تو جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ علی کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں گے، ضرورت ہی نہیں تحقیقات کرنے کی۔ لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے؟ قاضی شرح کہنے لگے میں سمن جاری کرتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، میں دونوں کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوفے کی عدالت میں قاضی شرح کی زیر سرکردگی جو عدالت چل رہی تھی، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو امیر المومنین ہیں، اور وہ یہودی جو کافر ہیں، ایک ایمان والوں کا سردار اور ایک کافر، یہ دونوں اس عدالت میں کھڑے ہیں، اور قاضی شرح نے یہودی سے کچھ نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدعی علی ہیں، علی دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت علی پر سوال کیا، علی اپنا دعویٰ دہراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاضی صاحب اپنی جگہ برا جمع ہیں، تشریف فرما ہیں۔ حضرت علی نے اپنا دعویٰ دہرایا، میری زرہ تھی جو گم ہو گئی، میں نے وہ زرہ بیچی بھی نہیں، کسی کو ہدیہ بھی نہیں دی، میں نے شخص کے پاس وہ زرہ دیکھی ہے، میری زرہ واپس دلائی جائے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو دوسرا سوال کیسے ہوتا؟ مدعا علیہ سے، یہودی سے، اوے بتا تو نے زرہ کہاں سے لی ہے؟ زرہ تو علی کی ہے، بتا کہاں سے خریدی؟ یہ پوچھنا تھا نا۔ مگر قاری جرح جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا فرما رہے ہیں، جو میرے نبی کا حکم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مدعی دعویٰ کرے کسی چیز کا تو گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے، مدعا علیہ کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے پھر قاضی مدعی
کہ مدعی جس سے دعویٰ کیا وہ گواہ، دیکھیے اصول ہے اسلام کا، مدعی جو دعویٰ کرے کہ یہ فلاں چیز میری ہے یا فلاں میں ظلم کرنے والا ہے یا فلاں نے ایسے کیا، تو دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری وہ گواہ پیش کرے۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے پھر مدعا علیہ پہ جرا ہوگی، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے پھر وہ قاضی مدعا علیہ سے کہے گا تو قسم اٹھا لے، حق پہ تیری فیصلہ ہو جائے گا، پھر مدعا علیہ قسم اٹھائے گا۔ اب مدعی کون تھے؟ حضرت علی۔ قاضی شرح نے کہا علی گواہ پیش کرو کہ یہ ذرا تمہاری ہے۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، حضرت علی کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ وہ ذات جس کو میرے نبی فرمائیں کہ یہ جن کا میں مولا ان کا علی مولا، ان کی جانب جن کے بیٹوں کو میرے نبی فرمائے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زوجہ محترمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کی جانب جھوٹ کی نسبت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو سخیوں کے سردار ہیں وہ ایک زنا کی خاطر جھوٹ بولیں گے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سے بولے، مگر قاضی شرح انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ قاضی شرح کہنے لگے کہ گواہ پیش کرو علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا ہیں، ناراض نہیں ہوئے۔ قاضی میری بلی مجھی کو میں ہوں، مجھ سے کہہ رہے ہو گواہ پیش کروں؟ تمہاری جرت نہیں، یوں نہیں فرما رہے، یہی تو عدل کو نافذ کرنے والے ہیں، ان کے کردار سے تو دنیا سنورتی ہے۔ انہوں نے جواباً فرمایا ہاں قاضی صاحب میرے پاس گواہ ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ پیش فرمائیے گواہ۔ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں گواہ ہیں، وہ گھر میں رہتے ہیں نا، زرہ میری ہے۔ تو قاضی صاحب نے جواباً عرض کیا کہ حضور اے علی المرتضیٰ، اس وقت ادب سے نام تو نہیں، صاحب نام لیتے تھے، اے علی تم جانتے ہو رسول رحمت کا ارشاد گرامی قدر ہے باپ کے حق میں اولاد کی گواہی قبول نہیں ہے، قانون ہے۔ حضرت علی نے جو آپ نے فرمایا قاضی صاحب کیا ان کی گواہی قبول نہیں ہے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ تو قاضی صاحب کا جواب کیا تھا؟ وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں سر آنکھوں پر، لیکن حضور کا ارشاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں، وہ تمہارے بیٹے ہیں اس لیے میں گواہی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی فرمانے کہ میرا غلام کمبر بھی تو گواہ ہے۔ جواباً عرض کرنے لگے حضور آپ اچھی طرح جانتے ہیں غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں قبول نہیں، یہ دونوں طرفداری کرنے والے ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی طرفداری کرتی ہے، غلام اپنے آقا کی طرفداری کرتے ہیں۔ آپ کے حق میں آپ کے غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سر جھکا لیا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ زرہ آپ کی تھی لیکن گواہ نہ ہونے کی وجہ سے زرہ یہودی کو دے دی۔ قاضی شرح نے یہودی کو فرمایا میں تجھے باعزت بری کرتا ہوں، علی اپنے مقدمہ میں گواہ پیش نہیں کر سکیں، زرہ تیری ہے لے جا۔ وہ زرہ لے کے پیچھے نکلا، حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا اے علی میں اس اسلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کرتا ہوں، زرہ تیری ہے، زرہ تیری ہے، میں نے چرائی تھی لیکن قاضی نے جس طرح تجھ پہ زرہ کی ہے میں حیران رہ گیا کہ اسلام اتنا اعلیٰ مذہب ہے، زرہ قبول کر لیجئے، ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کر کے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی مظہر فرمایا زرہ میری تھی اب میں تجھے تحفہ میں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، فاتح مصر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن عامر بن عاص، یہ بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان کا خاندان بھی بڑی عزت والا تھا۔ انہوں نے مصر کو فتح کیا۔ اگر آپ ان کی بہادری کے کارنامے تاریخ میں پڑھیں گے تو انسان اششکار اٹھتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ ان کے بیٹے کو گھڑ سواری کا شوق تھا، گھوڑے پر سوار ہونے کا شوق تھا، جس طرح ہوتا ہے گویا یہ شہزادہ تھا۔ مصر کا ایک آدمی وہ بھی گھوڑے پر سوار تھا، یہ بھی گھوڑے پر سوار، یہ مصر کو ساتھ میں کہنے لگے میرے ساتھ گھوڑا دوڑا۔
وہ ایک سادہ سا بندہ تھا مگر اس کا گھوڑا زیادہ تر عمر جوان تھا۔ گھوڑا دوڑایا، مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا، محمد بن عامر بن عاص کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ گھوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوتا جس سے گھوڑے کو چلا رہا تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا۔ تڑاک تڑاک کوڑے اس غریب کے جسم پہ برداشت کرنے برسانے شروع کر دیے، 2 3 4 5 معلوم نہیں کتنے کوڑے برسا دیے، اور ہر کوڑا مارتے ہوئے کہتا تھا خود من ابن الاکرمین، یہ لے عزت والوں کے بیٹے کے ہاتھ سے، یعنی میں بڑی عزت والا ہوں، میرا خاندان عزت والا، میرا باپ دادا مکہ کا سردار، میرا ابا مصر کا گورنر، مصر کا سربراہ، میں عزت والا ہوں، اس عزت والے سے یہ کوڑے برداشت کر۔ جس طرح آج کوئی امیر آدمی، کوئی چودھری کسی غریب کو مارتو کہے اوے تو امیر کے مقابلہ میں آیا، میرے مقابلے چودھری کے مقابلے میں آیا، اور تیری جرت، اس طرح اس نے یہ جملے کہے تھے کہ میں امیر ہوں، امیر کا بیٹا ہوں، عزت والے خاندان سے میرا تعلق ہے، تو معمولی شخص ہے، میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ اس مصری نے کوڑے برداشت کیے، اپنے گھوڑے کا رخ مدینہ طیبہ کی جانب کر لیا، سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا، سیدنا فاروق اعظم کے سامنے آیا، اپنی پیٹھ دکھا کے کہا یہ مجھے سزا ملی ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا تجھے کس نے مارا ہے؟ اس نے بتایا جو آپ کا گورنر ہے نا عامر بن عاص، اس کے بیٹے محمد نے مجھے کوڑے مارے۔ کیوں مارے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیری داد رسی ہوگی۔ اسی وقت آپ نے وفد روانہ کیا، امیر مصر اور اس کا بیٹا جس حال میں ہو اسی وقت گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، جہاں موجود ہے جس حال میں ہے، کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت دینی ہے، تم جاؤ اس کی گردن میں کپڑا ڈالو اور اسی وقت گرفتار کر کے لے آؤ۔ فاروق اعظم کا حکم تھا، امیر مصر عمر بن العاص اور اس کا بیٹا دونوں گرفتار کر کے سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں پیش کر دیے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے گے اے محمد، اب مجال انکار تو نہ تھی، وہ بندہ سامنے کھڑا تھا، اقرار کیا حضور یہ مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا کہ ابھی معاف کرتا ہوں۔ اپنا کوڑا اس مصری کو پکڑایا، فرمایا کہ مار اس کو۔ اب کہ میں چودھری کے بیٹے کو مار رہا ہوں، میں ابن الاکرمین کو، میں بڑی عزت والے بیٹے کو مار رہا ہوں، مار اس کو۔ وہ کوڑے مارتا تھا، فرماتے اور زور سے مار، اور زور سے مار۔ جب وہ کوڑے مار مار کر تھک گیا، فرمانے کہ تیرا بدلہ پورا ہو گیا؟ کہنے کا حضور پورا ہو گیا۔ فرمانے کہ عمر تم بھی آ گیا ہو، اس کو بھی کوڑے لگا۔ اس سے اپنے بیٹے کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ مصری ہاتھ جوڑ کے لگا حضور جس سے قصور کیا تھا میں نے اپنا بدلہ لے لیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص کو فرمانے لگے عمر غور سے سن، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آزاد پیدا کیا تو نے اس کو غلام بنا لیا، خبردار اگر آئندہ ہوا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے وہ عظمت جو اسلام کو عظمت حاصل ہے۔ میں چند واقعات مزید سنا دیتا، لیکن میں ایک آیا مبارکہ آپ کو ضرور سناؤں گا۔ وقت تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن ایک آیا مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا گواہی کا ایک نصاب ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ النساء کی یہ آیا مبارکہ ہمارے لیے ایک مینار نور ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو قوامین بالقسط، بڑی مضبوطی کے ساتھ انصاف قائم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوامین، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، بالقسط، انصاف ادا کرنے کے لیے۔ آپ جانتے لفظ قسط، وہ برابر برابر کے حصے جو آپ ادا کرتے ہیں، قسطیں ادا کرتے ہیں، برابر برابر کے حصے۔ ابھی میں نے بتایا کہ انصاف برابر برابر، یعنی برابری کرنے کے لیے، انصاف و عدل کرنے کے لیے تم مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ شہداء للہ، گواہی دو تو اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینا۔ یاد رکھیں جھوٹی گواہی شرک خفی ہے، جھوٹی گواہی شرک خفی ہے۔ اللہ فرماتا ہے گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ گواہی تیری اپنی جان کے خلاف ہو، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دینا۔ میں واقعات تو عرض نہیں کر سکتا،
مگر اشارہ کر دی۔ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ ایک بندے نے بارگاہ حضرت معاذ نے بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہو کر اپنی بدکاری کا اقرار کیا تھا۔ میرے نبی نے اعراض فرمایا تھا، 5 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا تھا، پھر ان کو رجم کر دیا گیا تھا۔ ایک عورت بھی آئی تھی جس نے بعد میں بچے کو جنم دے کر بچہ بھی لے کے آئی تھی، بار بار اپنی ذات کے خلاف گواہی دی تھی۔ سنے ہوئے نا آپ نے یہ واقعات، اپنی جان کے خلاف بھی ایمان والوں نے گواہی دی۔ صحابہ کا کتنا بلند کردار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسَكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اگرچہ وہ گواہی تیرے اپنی ذات کے خلاف ہو یا تیری معزز ترین ہستیاں تیری ماں کے خلاف گواہی ہو یا تیرے ابا کے خلاف گواہی ہو، والأقربین، تیرے قریبی، تیرے قبیلے والے، تیرے بیٹے بیٹیاں، تایا چاچا، نانا ماموں، دادا وغیرہ وغیرہ، کتنے بھی، ان یکن غنیا اور فقیرا، جس کے خلاف تو گواہی دے رہا ہے وہ غنی ہو، امیر بندہ ہو، تجھے ڈر ہو کہ میں گواہی دوں گا مجھے قتل کروا دے گا، یہ اس کی امارت، اس کی عزت برباد ہو جائے گی، میں گواہی نہیں دیتا، چلو اس کی عزت بچ جائے۔ اور فقیرن، یا تو دیکھتے ہیں یہ بیچارہ غریب ہے، نادار ہے، اس سے قتل کر دیا، میں گواہی دوں گا یہ قتل ہو جائے گا، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، چلو میں گواہی نہیں دیتا، اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اس سے چوری کی تھی، میں گواہی نہیں دیتا، بیچارہ غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غنی ہو یا غریب ہو، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فاللہ اولا بہما، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ میں توبہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں موازنہ نہیں کر سکتا، میں یہ جملہ کہوں کہ تیری ماں اعلیٰ ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے، تیرا باپ اعلیٰ ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے، یہ موازنہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے اللہ کی عزت، میرے اللہ کی عظمت، اس کی عزت کی قسم، کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ میرا اللہ تو میرے نبی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، میں بار بار کہتا ہوں، ایک نماز میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ اقرار کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دیکھ تو اپنی ماں کی خاطر، اپنے ابا کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر، عزو کربا کی خاطر، قبیلے والوں کی خاطر، چودھریوں کی خاطر، غریبوں کی خاطر اللہ کا معاذ اللہ مقابلہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی، خبردار اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اللہ کا حکم ماننا، ان تعدلوا، عدل کے مقابلے میں، ان تلووا اور توردوا، اگر تم اعراض کرو گے، نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کرتوتوں کی خبر ہے۔ گواہی تمہیں سچی دینا ہوگی، گواہی تمہیں سچی دینا ہوگی، جھوٹی گواہی دو گے تو قیامت کے دن پکڑ لیے جاؤ گے، سزا ملے گی۔ کل آپ جہنم کی کچھ سزاؤں کا سن چکے ہیں، میں زیادہ تو نہیں کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں، اگر کبھی جی چاہے تو جب آپ کا چولہا جل رہا ہو نا، گیس والا چولہا ہو یا لکڑیوں والا چولہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، برداشت کر لیں گے؟ پھر سوچیں کہ اللہ کے حضور ہے کیا، یہ آگ تو معمولی آگ ہے نا، وہ جہنم کی آگ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تیری کوتاہی کی وجہ سے تیری قبر کو آگ سے بھر دیا، قیامت کے تجھے جہنم میں ڈال دیا، بتا پھر نہ تیری ماں وہاں کام آئے گی، نہ تیرا باپ کام آئے گا، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ عزو کربا، نہ تیرا لیڈر، نہ تیرا غریب، تیرا ملازم، تیرے وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، وہاں تیری کرتوتیں تیرے کام آئے گی۔ اس لیے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خبیر ہوں، میں خبر رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تیری کرتوتوں کے، مجھ سے تیری کرتوتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، میں نے تجھے حکم دیا ہے عدل اور انصاف کرنے کا، اگر تو عدل و انصاف نہیں کرے گا تو پھر میں تجھے کر کے دکھاؤں گا، پھر تیری کرتوتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی معاملہ میں تمہیں انصاف کرنا پڑے، عدل کرنا پڑے تو پھر بلکہ ہر معاملے میں عدل کرنا چاہیے، لیکن تمہیں قاضی بنایا جائے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے پیشکش کی گئی تھی ایک سے زیادہ مرتبہ اس چیز کی، آج بھی میرے پاس اگر کوئی ایسا بات آتی ہے نا، شاہ جی ہماری بات سن کر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، میں معذرت کرتا ہوں کہ میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھ بندھوا کر اللہ کے سامنے پیش ہوں،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ وقت نے کہا تھا میں آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ پیش کرتا ہوں، آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے ہاتھ پسے پشت بندھوا کر یا پسے گردن بندھوا کر رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میری زندگی بھر کے سارے مقدمات ایک ایک کر کے میرے سامنے پیش کر کے کہا جائے کس کا فیصلہ تو نے کیا کیا، کس کا فرمانے کہ میں عہدہ قضا قبول نہیں کروں گا۔ آپ کو کوڑوں کی اتنی سزا دی گئی کہ آپ نے مرتبہ شہادت تو پا لیا مگر عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا، دونوں کی باتوں کو سن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنا معمولی بات۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے چودھری بننے کا، لیکن دیکھیے انجام کس قدر بھیانک ہے اگر آپ سے ناانصافی ہوگی تو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل والا جس طرح تو نے ہمیں امت وسطیٰ بنایا، نبی کی غلامی کا پٹا ہمارا مقدر فرمایا، مولا تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہدایت کی راہ پہ چلائے رکھنا، ہمیں جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ سے بچانا۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔